ہر جگہ احتجاج جاری ہے اور پچھلے 3 دنوں سے 24 گھنٹے بریلی شہر کے آئی جی کے آفس کے سامنے 30 سے 35 ہزار آدمیوں کا مجمع لگا ہے، جہاں جن کا صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ظالم مسلم خان کو گرفتار کیا جائے، اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور انصاف کی شمع روشن کی جائے۔ آج ککرالہ شریف میں آقا و مولا حضرت شجاعت علی میاں کے مزار شریف پر وہاں بھی مجمع اکٹھا ہے۔ پچھلے 4 دنوں سے کوئی شخص ہلنے کو تیار نہیں ہے، نہ کسی کو بھوک کی پرواہ ہے، نہ کسی کو پیاس کی پرواہ ہے۔ لوگ صرف انصاف چاہتے ہیں۔ جس شخصیت سے ہمیں دین ملتا ہے، جس شخصیت سے ہمیں روشنی ملی ہے، جب اسی شخصیت پر حملہ ہوتا ہے تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے مولانا صاحب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے اسی سرزمین پہ اکبر بادشاہ نے دین الہی قائم کیا تھا، اور اگر اس کی کسی نے مخالفت کی تھی تو اس زمانے میں کسی نے جھنڈا بلند کیا تھا تو ہمارے ہی دادا پیر حضرت مجدد علی ثانی صاحب نے کیا تھا، اور انہوں نے اس دین الہی کو ختم کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، جب جہانگیر کا دور آیا تو جہانگیر بھی ان کا مخالف رہا، اس سے بھی یہ برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے حضرت مجدد علی ثانی صاحب کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا۔ 3 مہینے کے بعد اس نے رپورٹ لی کہ وہاں کیا حال ہے۔ جیلر کو بلایا تو جیلر نے کہا نہ صرف جیل میں سارے قیدی اللہ اللہ کر رہے ہیں، سارے قیدی سدھر چکے ہیں، سارے قیدی نمازی ہو چکے ہیں، بلکہ اس کی روشنی باہر بھی پھیل رہی ہے جیل کے۔ تو نور الدین جہانگیر نے ہمارے دادا پیر حضرت مجدد علی ثانی صاحب کو رہا کیا، انہیں دربار میں بلایا اور خود ان سے مرید ہو گیا۔ آج تاریخ 1000 سال کے بعد اسی ککرالہ میں سب جانتے ہیں کہ مسلم خان ایک ظالم ایم ایل اے ہے۔ کون نہیں جانتا اس کے ظلم؟ وہ دھتکار دیا جاتا ہے، لوگوں کو دھتکار دیتا ہے، بیٹے کے سامنے باپ کی بےعزتی کرتا ہے، تماشے مارتا ہے اور لڑکیاں اٹھا لیتا ہے گھروں سے، اور جب اس کی شکایت پھیلتی ہے حضرت کے پاس آتی، پھر مرشد کے پاس، تو اسے حسد اور جلن ہونے لگتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں حضرت کوئی ایکشن نہ لے لیں، یہ ہزاروں پیر بھائی ہمارے وہاں جو جمع ہوتے ہیں اس کے موقع پر جو ہر لوگ وہاں خانقاہ میں حاضری دیتے ہیں، کہیں وہ بفر نہ جائیں، کہیں انصاف کے لیے اٹھ نہ کھڑے ہوں۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ یہی موقع ہے کہ جب حضرت بمبئی کے لوگوں کو اور مالیگاؤں کے لوگوں کو رخصت کر رہے تھے، اپنی گاڑی چلاتا ہوا آیا اور اس نے اپنے پیر و مرشد پر گاڑی چلا دی۔ وہ تو ان کی زندہ کرامت کہی ہے، وہ کرامت جو صبح سے لے کے شام تک اور رات گئے تک جس سے لوگ فائد اٹھاتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے بونٹ کو ہاتھ رکھ دیا اور صرف انگوٹھے تک بات پہنچی اور اس کے بعد اسے ڈائریکٹ فائرنگ شروع کر دی۔ ہزار کئی لوگ وہاں جمع تھے، ایک کو بھی گولی نہیں لگی، یہ بھی زندہ کرامت ہے بزرگوں کی۔ آج ہم اسی مسلم خان کے ایم ایل اے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ اسے گرفتار کیے جائے۔ آج جب یہ احتجاج 14 دن جب 4 دن میں داخل ہو رہا ہے، تب کہیں جا کے مایاوتی حکومت کی پر تھوڑا جو رینگی ہے، تھوڑی حرکت میں آئی ہے۔ کل شام مایاوتی نے خود اپنے 2 وزیروں کو اس آئی جی کے آفس کے سامنے جہاں احتجاج ہو رہا ہے وہاں بھیجا اس نے، اور ان کو سرکٹ ہاؤس میں بلایا۔ ان وزیروں کو اس احتجاج کے بیچ میں آتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا تھا، انہیں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ان سے جب کہا گیا آپ یہاں پر آئیے اور دیکھیے کہ لوگ جمع ہیں، فاروق بھائی پان والا نے بھی صاحب نے مجھے بتایا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں وزیر کہتے ہیں ہم احتجاج کی جگہ پر نہیں آئیں گے، آپ ہم سے سرکٹ ہاؤس میں آ کے ملیے۔ تو ہمارے اکیڈمی کے نمائندے، ہمارے خانقاہ کے نمائندے سرکٹ ہاؤس میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مایاوتی کو غلط خبر دی گئی تھی۔ اس ایم ایل اے نے یہ کہا مسلم خان نے کہ مجھ پر فائرنگ کی گئی، انہیں بتایا گیا کہ بھائی فائرنگ کا کہاں معاملہ تھا، اٹیک اس نے کیا تھا اور خود ہی اس نے فائرنگ کر دی۔ تو اس نمائندوں نے کہا ہم ابھی جا رہے ہیں، ہم بریلی اب رکیں گے نہیں، سرکٹ ہاؤس سے سیدھے نکلیں گے، مایاوتی کو خبر دیں گے۔ یہ بات مایاوتی کو معلوم اب تک نہیں تھی، ہم آج کی رپورٹ وہاں تک پہنچائیں گے۔ کل وہ وہاں نکل گئے اور مایاوتی تک میں سمجھتا ہوں آواز پہنچ چکی ہے، لیکن اگر مایاوتی سمجھتی ہے کہ وہ کوئی ایکشن نہیں لے گی، کوئی انصاف نہیں کرے گی، اگر وہ اس لائن میں جائے گی کہ چیف منسٹر آرڈر دے
तो एमएलए गिरफ्तार हो, स्पीकर ऑर्डर दे तो एमएलए गिरफ्तार हो, तो ये मैं समझता हूं इंसाफ का खून होगा। मायावती को मालूम है कि चंद महीनों बाद वहां इलेक्शन होने वाले हैं। अगर उसने मुसलमानों को नाराज किया, अगर उसने सुन्नी मुसलमानों को नाराज किया, अगर उसने बुजुर्गों की तौहीद को बर्दाश्त किया, अगर उसने बुजुर्गों पर कातना हमले को उसने कोई उसकी सुनवाई नहीं की, तो मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में जिस तरह अकबर आजम रुखसत हो गए, जिस तरह जहांगीर को नाक रगड़नी पड़ी, इसी तरह मायावती को हमेशा हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशना पड़ेगा। आज का एहतजाज हमने पुरअमन एहतजाज किया है। आज सारे हिंदुस्तान में अमन के साथ एहतजाज हो रहा है। हम सीधे रास्ते पर चलने वाले, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है, सीधे रास्ते पर चलिए। हम अपने दर्द को मायावती हुकूमत के सामने रखना चाहते हैं। हमें मालूम है महाराष्ट्र के लोग भी, महाराष्ट्र हुकूमत के लोग भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उत्तराखंड की हुकूमत के लोग भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। दिल्ली में भी चिदम्बरम साहब को सैकड़ों टेलीग्राम जा रहे हैं। मायावती के डीएमएन और आईजी ने अपने मोबाइल बंद कर दिए हैं क्योंकि वो मैसेज लेते लेते थक गए हैं, उनका मोबाइल फिलअप हो गया है। मैं समझता हूं कि अब ज्यादा देर वो नहीं होना चाहिए, उसे गिरफ्तार करके और उसे इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो हमें कोर्ट के जरिए गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर उसे हक है कि वो चीफ मिनिस्टर के जरिए ही गिरफ्तार हुआ, तो हमें भी कोर्ट में जाने का हक है। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का आईन सबके लिए बराबर है। कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, हमारे ही वोटों से वो चुन के जाता है। ताकतवर वो नहीं है एमएलए, ताकतवर एमपी नहीं है, ताकतवर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, ताकतवर वोटर होता है। जब चाहे उतार देता है और जब चाहे गिरा देता है। तो मायावती सोच को कान खोल के सुन ले। आज हम उसे चैलेंज करते हैं, आज हम इससे से बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में हम यूपी के गांव गांव में बोलेंगे, यूपी के कस्बे कस्बे में बोलेंगे, हर कहंजा से बोलेंगे, हर सुन्नियत के दरवाजे से बोलेंगे। अगर मायावती ने एक्शन नहीं ली और एक बुजुर्ग की शख्सियत को जो हमला हुआ है उसका उसने फैसला नहीं किया, तो कल को मायावती को भी फैसला हम कर देंगे। उसे भी एक कोने में बैठना पड़ेगा, एक घर में रहना पड़ेगा, एक आम शहरी की तरह। इन अल्फाज के साथ मैं हजरत शाह सकलैन अकेडमी के इस इजलास में ये डिमांड करता हूं आप सबकी तरफ से कि मुस्लिम खान एमएलए को फौरन गिरफ्तार किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम।